بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی محتشم سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں استعمال ہونے والے گدا، بستر، تکیہ، لحاف، کمبل وغیرہ کے بارے میں بیان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چرمی گدے پر جس میں کھجور کی چھال بھری ہوتی تھی لیٹا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بن خطاب کو اپنے پاس آنے کی اجازت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح لیٹے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور زمین کے درمیان سوائے ایک بوریے کے اور کچھ نہ تھا۔ پہلو میں بوریے کے نشان پڑ گئے۔ سر کے نیچے ایک چرمی تکیہ تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ مغیرہ بن شعبہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چرمی استر کا جبہ تھا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چرمی استر دباغت کیا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند تھا کہ چمڑے کو دباغت کیا جائے تاکہ اس سے بدبو نہ آئے۔ ابن حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابن حریر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو خطبہ سنا رہے تھے۔ میں نے تکیے پر ہاتھ رکھ کر دیکھا تو وہ بھیڑ کی کھال کا تھا۔ ابن ابی شیبہ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے، انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تکیہ جس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگایا کرتے تھے وہ چمڑے کا تھا جس میں کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے پوچھتے ہیں، مجھے اس نرم بستر کے بارے میں بتائیں جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بچھایا گیا ہو۔ انہوں نے فرمایا، ہمارے پاس اس دسترخوان کی چادر تھی جو ہمیں غزوہ خیبر میں ملی تھی۔ میں ہر شب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کو بچھاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر آرام فرما ہوتے تھے۔ ایک شب میں نے اسے دوہرا کر کے بچھا دیا۔ وقت صبح فرمایا، آج بستر کیسا تھا؟ میں نے عرض کیا، وہی جو ہر رات آپ کے لیے بچھایا جاتا ہے، مگر آج رات میں نے اسے دوہرا کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے پہلی حالت پر لوٹا دو، اس نے آج رات مجھے نماز سے روک دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زارو کتار رونے لگے۔ چٹائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چٹائی کو الکن کہتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چٹائی مخصوص تھی، رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بچھائی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر نماز ادا کرتے تھے۔ دن کے وقت اسے بچھا دیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر تشریف رکھتے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا
کہ بنو مراد میں ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جسے صفوان بن عساکر کہا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سرخ کمبل میں تشریف فرما تھے۔ امام ترمذی نے حضرت جعفر بن محمد سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا ہے کہ میں نے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے فرمایا، بالوں کا بنا ہوا کمبل ہوتا تھا جسے میں 2 تہوں میں بچھاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آرام فرما ہوتے تھے۔ ایک رات میں نے یہ سوچ کر اس کی 4 تہیں کر دیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آرام دہ ہوگا۔ وقت صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تم نے میرے لیے کیا بچھایا تھا؟ میں نے عرض کی، وہی بستر، صرف آج اس کی تہیں لگا دی تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زیادہ آرام دہ ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے پہلی حالت پر لوٹا دو، آج رات اس نے مجھے نماز پڑھنے سے روک دیا تھا۔ لحاف۔ ابو یعلا نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ سے روایت کیا ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرماتے تھے، لحاف کا ایک حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور دوسرا حصہ مجھ پر ہوتا تھا۔ ابی الحضر سے مروی ہے کہ مجھ سے بیان کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہانے کا برتن پیتل کا تھا۔ ڈول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈول کا نام سارا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ڈول کو الغار بھی کہا جاتا تھا۔ یہ حوالہ جات طبقات ابن سعد، بخاری آداب المفرد، طبرانی اور مسند احمد سے لیے گئے ہیں۔